وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی تفصیل کافی حد تک گزر چکی ہے، روزے کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بیان کیا کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ لوگ روزے سے متعارف نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کے ساتھ ایک حکم دیا کہ جو آدمی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر روزہ جو لوگ نہیں رکھتے تو وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا بطور فدیہ کے دے دیں، یہ ان کا روزے کا بدل ہو جائے گا۔ تو گویا روزہ دو طرح کا ہو گیا، ایک حقیقتاً روزہ رکھنا صبح سے لے کر شام تک، دوسرا حکماً روزہ ادا کرنا۔ تو حکماً روزے کا فدیہ، روزے کا بدلہ، یہ بھی شریعت مطہرہ میں اللہ پاک نے حکم دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے ابتدا سے، اور دوسری تفسیر اس کی فقہاء نے یہ بیان کی کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے ساتھ ہے۔ پیچھے مسئلہ چل رہا تھا کہ روزہ فرض ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو آدمی رمضان میں بیمار ہو جائے، روزہ نہ رکھ سکے، وہ کیا کرے؟ کہ جو آدمی مسافر ہو جائے رمضان میں، سفر کی مشقت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ کیا کرے؟ تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ اتنے روزے جو حالت مرض میں چھوٹ گئے، صحت کے بعد اتنے روزے باقی دنوں میں پورے کر لے۔ سفر میں جتنے روزے چھوٹ گئے، اقامت کے بعد اتنے روزے جو ہے وہ غیر رمضان میں پورے کر لے۔ تو جتنے روزے رمضان کے تھے، لوگوں کے 29 تھے یا 30 تھے، یہ اپنے ان روزوں کو جو سفر میں یا مرض میں چھوٹ گئے تھے وہ بعد میں رکھ کر قضا پوری کر لے۔ مثلا لوگوں نے 30 روزے رکھے، اس نے بیماری کی وجہ سے 20 روزے رکھے، پھر 10 روزے بعد میں رکھ کے 30 پورے کر لے۔ لوگوں نے 29 روزے رکھے اور اس نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے 20 روزے رکھے، تو یہ 9 روزے بعد میں رکھ کے پورے کر لیے۔ تو جتنے لوگوں نے رمضان میں روزے پورے کیے تھے، اتنے یہ روزے چھوٹنے والے مرض یا سفر کی وجہ سے بعد میں پورے کر لیے۔ پھر اس میں یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اچھا جو آدمی ایسا ہے کہ مریض ہے، وہ صحت یاب ہی نہیں ہو رہا، بعد میں کیسے روزے قضا کرے؟ اس کو تو صحت ہی نہیں ہے، صحت ہوتی تو ابھی بھی رکھ لیتا۔ یا ایسا مسافر ہے کہ وہ مقامی ہوا ہی نہیں، یا یہ ہے کہ اس کو بعد میں وقت ہی نہیں ملا اور دنیا سے چلا گیا، تو اس کے روزے کا کیا بنے گا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا کہ علی الذین یطیقونہ، اب معنی یہ ہے کہ علی الذین لا یطیقون، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی ایسا دائمی مریض جو صحت یاب نہیں ہو رہا، یا ایسا دائمی مسافر جس کے مقیم ہونے کی امید کوئی نہیں ہے، یا وہ دنیا سے ہی چلا گیا، اس کو وقت ہی نہیں ملا واپس قضا کرنے کا، یا ایسا بوڑھا آدمی کہ عمر کی وجہ سے کمزوری میں اس حصے میں پہنچ گیا ہے کہ اس کے تو صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یہ ہے علی الذین یطیقونہ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، خواہ دائمی مرض کی وجہ سے
خواہ دائمی سفر کی وجہ سے یا یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ روزہ تو ہے ان کا بھی، اب حقیقتاً روزہ نہیں رکھ سکتا تو حکماً روزہ اس کو لازم ہے فدیے کی صورت میں۔ فدیۃ طعام مسکین، یہ فدیہ دے ایک مسکین کا کھانا، ایک دن کا۔ اب ایک مسکین کا کھانا کتنا ہے؟ تو اگر اس کو گھر میں بلا کر کھانا کھلانا ہے پکا کے تو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ آدمی عادتاً صبح بھی کھانا کھاتا ہو شام بھی کھانا کھاتا ہے۔ عربی میں 2 ہی کھانے آئے ہیں، یا بکرا یا مسا، شام کا کھانا یا صبح کا کھانا۔ یہ ناشتہ تو ہماری ایجاد ہے، ان کے 2 ہی کھانے ہیں۔ وہ شیخ افضل سروجی سے کسی نے پوچھا کہ خیر الغدا بواکر، کہ سب سے بہترین کھانا تو صبح جلدی کھانا ہے، تو ما خیر العشاء، بہترین شام کا کھانا کون سا ہے؟ تو اس نے کہا خیر العشاء سوافر، بہترین شام کا کھانا روشنی میں کھانا ہے، روشنی سر شام۔ معنی کیا ہے کہ مغرب سے پہلے کھانا کھانا، بہترین کھانا مغرب سے پہلے کھانا کھا لینا، اور صبح کا بہترین کھانا صبح سویرے کھا لینا ہے۔ اب صبح آدمی کھانا کھا لے 8-10 کے درمیان، جس کو آپ ناشتہ کہتے ہیں، صبح آدمی اس ٹائم کھانا کھا لے، اب عصر کے بعد بھوک لگے گی نہیں لگے گی، تو عصر کے بعد یہ کھانا کھا لے مغرب سے پہلے پہلے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مغرب کے بعد عشاء تک اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اس کی دیر تک اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جب کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ رات کو سوئے گا تو اس کے معدے میں کوئی تعفن نہیں پھیلے گا، کوئی بیماری نہیں پھیلے، تو یہ صحت مند رہے گا۔ اب یہ کھانا بہترین کھانا ہے۔ ہمارا کھانا ہوتا ہے دن کا 3 بجے، اور پھر رات کا کھانا 11 بجے 10 بجے، اس وقت کھانا کھا کر اوپر سے نیند آتی ہے، اس وقت بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے، وہی کھانا سارا معدے میں بیماری بنتا ہے، تعفن بنتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو مرجائی ہوئی طبیعت ہے، تہجد تو اس کے نصیب میں زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جس نے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا نا، وہ تہجد کے وقت پھر اٹھے گا، اس لیے کہ معدے پر بوجھ ختم ہو گیا، نیند پوری ہو گئی، دماغ تازہ ہو گیا، حشاش بشاش ہو گیا۔ تو یہ 2 وقت کا کھانا ہے۔ تو اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فدیے میں پکا کر کھانا کھلانا ہے، تو فرمایا 2 وقت کی روٹی اس کو کھلائے، صبح بھی کھلائے اور شام بھی کھلائے۔ ایک مسکین کو ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھلانے سے یہ 1 دن کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ آسان ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ اور کھانا کیسے کھلانا ہے؟ تو فقہاء نے کہا کہ بالکل تھکا ہوا کھانا نہیں دینا، اور بالکل اعلیٰ قسم کا بہت قیمتی کھانا، بہت روسٹ ہو، یہ بھی تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں کھلا دو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن درمیانہ کھانا جو اعتدال کے ساتھ تم اپنے کھانے رکھتے ہو گھروں کے اندر، ویسا اس کو کھانا، پیٹ بھر کر اس کو روٹیاں بھی دے دو، اور اس کو ساتھ سبزی، ترکاری، دال، چٹنی، جو چیزیں آپ کو میسر ہیں اپنے لیے وہ اس کے سامنے بھی رکھ دیں، یہ 1 روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ اگر ہم نقد پیسے نہیں دے سکتے تو غریب کو اپنے گھر میں روزانہ 2 وقت کھانا کھلاتے رہیں تو روزے کا فدیہ دینا مشکل ہے آسان؟ تو کتنا آسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے ہی دیں اور کہیں جی اتنے 1000 روپیہ بنتا ہے تو آپ ہم پیسے دیں، یہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ بھائی کھانا تو آپ بھی کھاتے ہو نا، روزانہ کھانا کھاتے ہو، تو اپنے کسی محلے میں کسی غریب آدمی کو، پڑوسی کو، اس کو اپنی گھر میں بلا لو اور اس کو کھانا کھلاؤ 2 وقت۔ تو یہ 1 دن کا روزے کا فدیہ 1 مسکین کو، اور اگر آپ نے 10 مسکینوں کو بلا لیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو گیا۔ صبح بھی کھلا دو اور شام بھی کھلا دو، جو سبزی روٹی ہے، چاول ہے، دال ہے، ترکاری ہے، جو تمہارے گھر میں ہے وہ اس کو کھلا دو۔ تو یہ ہو گیا آسان ترین۔ اور اگر یہ اپنے گھر میں نہیں بلاتا، اس کو جنس کی صورت میں دیتا ہے، اس کو جنس کی صورت میں دیتا ہے، تو پھر فرمایا جنس کی صورت میں یہ ہے
کہ اگر جو سے دے تو 1 سا 1 دن کا، اور اگر کھجوروں سے دیتا ہے تو 1 سا 1 دن کا، اور اگر گندم سے دیتا ہے تو نصف سا گندم 1 دن کا۔ اب یہ سا جو ہے یہ عربی میں برتن کا نام تھا جس سے وزن کیا جاتا تھا۔ جیسے آپ کے ہاں جدید دور ہے، نئے برتن آ گئے، کلو آ گیا ہے، گراموں میں جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ 5 کلو ہے، یہ 2 کلو ہے، یہ 1 کلو ہے، یہ پہیہ ہے، یہ گرام ہے، یہ فلاں یہ فلاں، یہ برتن آ گئے۔ ان سے جو آپ وزن کر کے دیتے ہیں، تو پرانے دور میں گھروں کے اندر تو یہ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ جو ہمارے ہاں فصل تیار ہوتے وقت ہے، فصل کھیت سے گھر میں لاتے وقت تیار کر کے خشک کر کے وزن کرتے تھے، یہ کتنا ہوا ہے، تو اس میں کلو شلو کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس میں ایک برتن ہوتا تھا جس کو بعض لوگ چوہا کہتے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں پتھ کہتے تھے۔ نمیاں نسلہ نہ چوہا نہ پتہ نہ پتھر نہ پتہ، اس لیے کہ نہ وہ فصل رہے نہ وہ برتن رہے۔ تو وہ پتھ جو ہمارے ہوتا تھا وہ 10 سیر کے وزن کے حساب سے 1 پتھ ہوتا تھا، تو وہ عشر نکالتے تھے ہمارے بزرگ۔ مکان کے اوپر جب مکئی خشک ہو کر تیار ہوگی وہیں پہ اس کو پیمائش کرتے تھے، تو پیمائش کرتے تھے 1 پتھ ڈیری میں ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، چوتھا ڈالا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، جب 10واں بھرا اس کو الگ ڈالتے تھے کہ یہ عشر نکل گیا۔ تو اس وقت مکئی پوچھو کتنی ہوتی تھی، تو کم سے کم زمین والا بھی کہتا تھا میری 10 من ہو گئی ہے، میری 12 من ہو گئی ہے، سال کا آٹا ہو گیا۔ تو غریب کو سال کا آٹا ہو جائے تو بادشاہ ہے۔ آج ہماری زمینیں آٹا نہیں دے رہی تو ہم سڑکوں پہ جلوس نکال رہے ہیں، گندم مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، 2000 روپے من ہے، 3000 روپے من ہے بھی جو ہے وہ مشینوں والا، اور ہے بھی سارا ملاوٹ والا، سارے کے سارے معدے خراب، اور معدے خراب ہوئے تو ڈاکٹروں کی برمار۔ تو ہم نے اپنی تباہی خود نکالی ہے۔ وہ جو پرانا نظام تھا جس کو آج دنیا کہتی ہے کہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، صحت کے اعتبار سے انتہائی مؤثر اور مفید زمانہ تھا، اور جب عشر نکلتا تھا تو زمین میں خیر آتی تھی، برکت آتی تھی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں عشر ہوتا کیا ہے۔ تو ہر شے کے کل مقدار کا 10واں حصہ یہ اللہ کے نام پر غلے کا نکالنا، اس کو عشر کہتے تھے۔ تو یہ وہ نکالتے تھے، تو یہاں یہ برتن ہوتے تھے۔ تو عربوں کے یہاں سا ہوتا تھا، سا۔ مختلف علاقوں کے ساؤں کی مقدار بھی مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے جب فقہاء کے ہاں آدمی مسائل کی تحقیق میں نکلتا ہے تو سا کی مقدار میں بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ کہیں جو ہے وہ 3.5 سیر کا نکلتا ہے، کہیں جو ہے وہ 4.25 سیر کا نکلتا ہے، کہیں 4 سیر کا نکلتا ہے۔ تو اس لیے جدید زمانے کے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ تو سا 4 سیر کا بنتا ہے، پرانا 3.5 سیر کے حساب سے تھا، اور پرانا نصف 2.25 سیر کے حساب سے تھا۔ اب جو یہ کلو بن گئے ہیں وہ ہوتا تھا میرا خیال ہے 100 چٹان کا، اور اب یہ کتنے کا بھائی 80 چٹان کا، یا پہلے 80 تھا، یہ 100 اب کیا، یہ کچھ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ نصف سا 2.25 سیر پرانا بنتا تھا، فقہاء نے کلو کے حساب سے کہا کہ 2 کلو دے دیں، بہتر ہے، اور بعض مفتیان کرام تو 2.25 کلو بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر سا پورا کھجوروں کے اعتبار سے اور جو کے اعتبار سے تو وہ بنتا ہے 4 سیر کا۔ تو اب کوئی کسی کو روزے میں فدیہ کے طور پہ کھجوریں لے کر دے دے تو 4 سیر کھجوریں 1 روزے کی، اور اگر گندم دیتا ہے تو 2 کلو گندم 1 روزے کے بدلے میں، 2 کلو گندم 1 روزے کے بدلے میں، یا 4 کلو کھجوریں 1 روزے کے بدلے میں، 4 کلو کشمش 1 روزے کے بدلے میں، 4 کلو جو 1 روزے کے بدلے میں، جنس غلہ خرید کر اس کو دے دے تو یوں دے دے۔
اور اگر یہ نہیں خریدتا تو پھر اس کی صورت ہے پیسوں کی صورت میں کہ یہ اور آسان ریڈی میڈ نظام ہے سارا کہ جلدی جلدی سارا مسئلہ آسان ہو جائے. تو اب اگر یہ پیسوں کے حساب سے دیتا ہے تو جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے کی جو مارکیٹ قیمت ہے، تراڑکھل میں جو تراڑکھل کا گندم کا ریٹ چل رہا ہے، کھجور کا ریٹ چل رہا ہے، کشمش کا ریٹ چل رہا ہے، اس کے ریٹ کے حساب سے فدیہ دینا ہے. اور راولپنڈی والے راولپنڈی کے ریٹ سے لوگ کہتے رہتے ہیں جی اخبار میں یہ ریٹ آیا ہے. بھائی یہ اخبار کہاں سے نکلی ہے؟ اسلام آباد سے. بھائی یہ تو پنڈی اسلام آباد کا ریٹ ہے، تراڑکھل کا ریٹ تو یہ. اور تراڑکھل میں آپ ماشاءاللہ ہر مارکیٹ کا یہی حال ہے. تو یہاں بھی آپ اوپر والے بازار سے نچلے بازار میں جائیں، ایک سے پوچھے گندم کس طرح، وہ کہتا 70 روپے. دوسرے سے پوچھو تو کتنا ہے؟ 75 روپے. تیسرے پوچھو تو کہتا 80 روپے. چوتھے سے پوچھو تو کہتا ہے 90 روپے. پوچھو یہ ریٹ میں فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ ککڑوں والی ہے، یہ گندم والی ہے، یہ مٹی والی ہے اور یہ صاف گندم ہے، یہ اچھی ہے اور یہ نئی ہے، یہ پرانی ہے، یہ ورائٹی اور ہے، وہ ورائٹی اور ہے. تو کوئی عجیب عجیب سارا یہ سسٹم ملتا جلتا رہتا ہے. اس لیے جب کوئی فدیہ کی قیمت معلوم ہو تو شاید ایک علاقے کے مولوی صاحب آپ کو اور بتائیں، دوسرے علاقے کے مولوی صاحب آپ اور بتائیں، تو سارا نظرہ مولوی پر کرتا ہے. یہ وہ مولوی کی مانا، یو کی مانا. اور پہلے بازارہ کے چیزیں کہا یو کیا کرنے. تو ان کی مقدار قیمت بتانے کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جس مارکیٹ میں بیٹھا ہے وہاں کی قیمت کے حساب سے ہے. تو تراڑکھل کی جو منڈی ہے، یہاں کی جو مارکیٹ ہے، اس حساب سے آپ اندازہ کریں بازار میں کہ 2 کلو گندم کی قیمت جو بنتی ہے، یا تو 2 کلو گندم لے کر فدیے میں ایک مسکین کو دے دیں، یا یہ ہے کہ آپ اس کو 2 کلو گندم کے جو پیسے بنتے ہیں وہ لے کر دے دیں. اب جس دکان سے آپ نے پوچھا 80 روپیہ کلو، تو 2 کلو کتنے پیسے ہو گئے؟ 160. جس سے آپ نے پوچھا 90 روپیہ، تو اس کے کتنے پیسے ہو گئے؟ 180. اور جس سے آپ نے پوچھا 75 روپیہ، تو کتنے ہو گئے؟ 150. تو فطرانے میں یہ آ جاتا ہے سب سے نیچے. بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن تطوع خیرا، جو دل کی خوشی سے اور زیادہ دے، فهو خیر اللہ، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے صرف مولوی کے بتانے پر نہ رہا کرو، خود مارکیٹ میں جاؤ، پوچھو، معلوم کرو آپ کے یہاں گندم کا کیا ریٹ ہے، آپ کے یہاں کھجور کا کیا ریٹ ہے. تو جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں وہ گندم کے حساب سے اپنا فدیہ دیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنائے ہیں، مال والے ہیں، ان کو اللہ نے خوب مال دیا ہے، مکان ان کا ماشاءاللہ 2-3 منزلہ، مارکیٹیں ان کی 2-3-4 ہیں، گاڑیاں ان کی ماشاءاللہ 30-32-50 لاکھ والی ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، یہ سارا سسٹم ہے. تو اس کو چاہیے کہ مارکیٹ میں جا کر کھجور کی قیمت معلوم کرو. جو کھجور کی قیمت ہے 4 کلو کھجور کے حساب سے پیسے یہ بطور فدیہ کے دے اور فطرانے کے دے. 4 کلو کشمش کی قیمت معلوم کرو کتنی ہے. اگر 4 کلو کھجور کی قیمت اس وقت آپ لگاؤ 400 روپیہ کلو، تو بازار میں اچھی والی کھجور ملتی ہے، تو 4 چوکے 1600. اور اگر 350 روپیہ کلو والی لو تو پھر بھی 1400 روپیہ بنتا ہے. تو اب ایک روزے کا فدیہ 1400 روپیہ ہو گیا. تو مہینے کے روزہ اگر یہ بوڑھا شیخ نہیں رکھ سکا، بوڑھا شیخ روزہ نہیں رکھ سکا، کوٹھی اور مارکیٹوں والا ہے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ اگر 1600 دے گا تو مہینے کا کتنا بنے گا؟ 48,000 روپیہ. اور اگر یہ 200 کے حساب سے دے گا تو کتنا بنے گا؟ 6,000 روپیہ. تو یہ 6,000 تو میرے جیسا آدمی دے سکتا ہے. تو یہ سیٹھ بھی دے 48,000 والا 6,000 روپیہ. کوٹھی میں تیرا مجھ سے فرق ہے، بنگلے میں تیرا مجھ سے فرق ہے، گاڑی میں تیرا مجھ سے فرق ہے، لباس میں تیرا مجھ سے فرق ہے. تو اللہ کے حضور یہ تیرے روزے کا فدیہ آ گیا، تو اس میں تو کچھ فرق رکھنا اپنا، بھرم رکھنا اپنے مال کے اعتبار سے. تو اس لیے جو امیر لوگ ہیں ان کو اپنا فطرانہ بھی کھجوروں کے حساب سے، کشمش کے حساب سے دینا ہے. اور 4 کلو کشمش، 4 کلو کھجور کے حساب سے. یہ آپ کا مسئلہ ہے، 1 لاکھ روپیہ تنخواہ، 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ، 2 لاکھ روپیہ تنخواہ. یہ کہتا ہے گندم کا فطرانہ دو. کیوں؟ گندم کا تو میں دوں گا جس کی سب سے کم ہے. گندم کا فطرانہ تو یہ ہمارے مؤذن بھی دے گا، گندم کا فطرانہ تو یہ ہمارا مزدور بھی دے گا، گندم کا فطرانہ تو یہ ہمارا سب سے لوکل طبقے کا مزدور جو سارا دن بوریاں اتارتا ہے یہ بھی دے گا نا. تو آپ کو تو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، آپ کی تو کروڑوں میں زکات پڑ رہی ہے،
آپ فطرانہ 200 کے حساب سے کیوں دیں گے؟ آپ کس حساب سے دیں؟ کھجور کے حساب سے. آپ کس حساب سے دیں؟ گندم کے حساب سے نہیں، کشمش کے حساب سے. اب کشمش کس طرح کلو ہے دکاندار بولیں؟ 700 روپے کلو ہے. کشمش 700 روپیہ کلو، تو 4 کلو کتنے ہو گئے؟ 2800 روپیہ. اچھا اور اللہ جزائے خیر دے، 200 کا ہمت کر کے بڑھا دے تو 3000 روپیہ ایک روزے کا فدیہ بابے کا، تو 3 اب 90,000 فدیہ جب یہ دے گا تو بتاؤ غریب کا گھر بنے گا یا بگڑے گا؟ اس کی روٹی اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری زندگی بچا بچا کے اپنے گھر میں اپنے لیے کیوں رکھتا ہے؟ پیچھے تیری ساری اولاد لڑائی کرے گی. تو اپنے اوپر لگا اور اپنی قبر بنا اور اپنا حشر بنا اور یہ فطرانہ ایسا دے، فدیہ ایسا دے، غریب خوش ہو جائے گا. جب غریب خوش ہوگا تو دعائیں دے گا، یا اللہ بابے کو صحت عطا فرما، نہیں تو اس کو زندہ فرما، اگلے سال بھی اتنا ہی فدیہ مجھے دے. تیری موت کی کبھی یہ فقیر دعا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ جیتا رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جتنے مالدار ہیں تو غریب کو تو اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا لوگوں سے صدقات لو اور ان کے لیے دعا کرو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم صلاتک وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقات وصول کر کے ان کے مالوں کو پاک کرو اور ان کے لیے دعا کرو. یہ اپنا مال دے کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنی تیری دعا سن کے چپ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو فقیر آپ کے لیے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. اللہ اس کی دکان کو اور چمکائے، اللہ اس کے مال کو اور چمکائے، اللہ اس کے کاروبار کو اور چمکائے. تو اپنا حساب اس انداز سے رکھو، غریب غریبی کے اعتبار سے، مالدار مالداری کے اعتبار سے. تو روزے کا فدیہ بھی اس اعتبار سے ہے اور فطرانہ بھی اسی اعتبار سے ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ترتیب سے رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، جو قضا روزے ہیں وہ ترتیب سے رکھنے کی ضرورت ہے یا کٹھے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ وقفے سے رکھ سکتا ہے روزے آدمی. جو قضا ہو جائے رمضان کے بعد ایک روزہ آج رکھ لیا، ایک اگلے ہفتے میں رکھ لیا، ایک اسے اگلے ہفتے میں رکھ لیا، اپنی سہولت کے ساتھ.